السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خیال کم سن. خیال کم سن کے اس تعارفی جو ایپیسوڈ میں آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور یہ جو پروگرام ہے یہ بیسکلی ہم یوتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس میں یوتھ جو مینٹلی اور فزیکلی جو بہت پریشان رہتی ہے، اور آج کل جو یہ خودکشیاں اور طرح طرح کے مطلب ایڈوائس جو یوتھ جو ہے وہ بہت غلط لے کے چل رہی ہے، اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے کہ وہ کیوں اور کیسے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے پہ. جو ہماری قوم ہے وہ دو حصوں میں بڑھ چکی ہے اس ایک ٹاپک کو لے کر کے کیا یہ ویلنٹائن ڈے ہونا چاہیے یا نہیں. ایک کہتی ہے کہ یہ حرام ہے اور دوسری کہتی ہے نہیں، یہ ایک محبت کا دن ہے جسے منانا چاہیے اور یہ کوئی اس میں برائی نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا معاذ ممتاز، جو کہ رائٹر بھی ہیں اور پوئٹ بھی ہیں. آج ان سے ہم ان کا جو ریویو جانتے ہیں کہ یہ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ اس چیز کو کس طرح لے کے چلیں گے آگے. جی معاذ بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سے کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. معاذ بھائی یہ کیا کانسیپٹ بنا ہوا ہے ویلنٹائن ڈے کا کہ ہم کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے. ہماری حکومت کی طرف سے بھی بڑی جو اس پہ نا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پابندیاں ٹھیک ہیں، یا تو یہ جو یوتھ جس نیت سے چل رہی ہے، یہ تو عام دنوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں لڑکی کے ساتھ تو چلتا ہے، لیکن ویلنٹائن ڈے پہ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس گیا. تو آپ اس چیز کو کس طرح کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو افتخار بھائی ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے. ویلنٹائن ڈے بیسیکلی ایک پادری کا نام تھا. تو اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس نے فوج کے جو اس کے فوجی تھے اس نے اس کی شادیوں پہ پابندی لگا دی. پابندی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اسے یہ لگتا تھا کہ جو شادی شدہ فوجی ہیں وہ اچھی طرح سے جنگ نہیں لڑ سکتے، تو اس مقصد کے لیے اس نے جنگ پہ شادی پہ پابندی لگا دی. تو لیکن جو ویلنٹائن پادری تھا اس نے خفیہ طور پر شادیاں کروانا شروع کر دی. لیکن جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس پادری کو جیل میں ڈال دیا. وہاں پر جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے اس عمل کی بیس پہ پادری کو جیل میں ڈال دیا، تو ان کے دل میں اس پادری کو لے کے ایک ہمدردی کے جذبات ابھرے. پھر بادشاہ نے اس پادری کو پھانسی کی سزا سنا دی. تو وہاں پر جو جیلر کی بیٹی جو آتی تھی اس سے پادری کو محبت ہوگی، اور پھانسی سے ایک دن پہلے اس نے اس کی بیٹی کو، اپنی محبوبہ کو ایک لیٹر دیا جس پہ اس پہ لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن. تو اس واقعے کے بعد یہ چیزیں جو اس کی سٹوری ہے یہ 3 طرح سے پھیل گئی. کچھ نے یہ کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اس ویلنٹائن کے اس عمل کی وجہ سے کہ جو اس نے اچھا عمل کیا اور اس کو اس عمل کی بیس پہ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، تو لہٰذا اس وقت جو محبت کو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس کی یاد میں ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں. اب اس ساری جو کہانی ہے اس میں فحاشی اور یہ اوریانی اور ایسا کچھ سلسلہ نظر نہیں آتا. لیکن چونکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ کو غیر مسلموں کے تہوار اور ان کے جو دین ہے ان سے مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، تو اس بیس پر تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دوسری بات، اب ویلنٹائنس ڈے اصل میں ہے کیا؟ ہمارا جو مسئلہ ہے جی، آج سے کچھ 3 سال پہلے 4 سال پہلے یوم حیا منایا جاتا ہے. مے بی اس دن بھی منایا جائے کہ جی اس دن ہم اس فحاشی کو روکیں گے، اوریانی کو روکیں گے، جو ایک اچھی بات ہے، ہونا نہیں چاہیے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ کیا ایک دن یوم حیا منا کر آپ 364 دن کی جو بے حیائی ہے اس کو کیسے روکیں گے؟ پوائنٹ یہ ہے کیونکہ آپ بے حیائی روکنا چاہتے ہیں. جیسے کہ وہ مذاکرات شو میں وہ امان اللہ صاحب سے کسی نے پوچھا اینکر نے کہ بتائیں امان اللہ صاحب اگر وابڈا ہاؤس پہ جہاز لگ جاتا کہ تو حکومت کیا کرتی؟ تو وہ آگے سے ہنس کے کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت نے کیا کرنا تھا، ڈبل سوری پہ پابندی لگا دیتی. کیونکہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ وقتی حل نکالتے ہیں. جیسے محرم آئے گا تو ڈبل سوری پہ پابندی، فون سگنل بند کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی عید آئے گی ہم ڈبل سوری پہ پابندی لگا دیتے ہیں. رمضان آتا ہے تو ہم مہنگائی روکنے کے بجائے، ذخیرہ اندوزی روکنے کے بجائے ہم رمضان بازار لگا دیتے ہیں. لیکن ہم آج تک اس کے پرماننٹ سلوشنز نہیں نکال سکے. بالکل ایسے ہی ویلنٹائنس ڈے ہے. آپ ایک دن میں یہ پابندی لگا دیتے ہو کہ جی آپ نے ویلنٹائنس ڈے نہیں منانا. آپ یوتھ کو روک سکتے ہو، جس نے منانا ہے وہ منائے گا، آپ روک رہے ہو. لیکن آپ کی جو نیت ہے، آپ کا جو ارادہ ہے وہ سارا اس کے پیچھے جو ایک موٹیو آپ چلا رہے ہو وہ موٹیو سارا سال چلنا چاہیے. آپ پرابلم کو یہ سمجھیں کہ یہ جو پرابلم ہے یہ بیسیکلی اس کا روٹ کوز کیا ہے. اس کا روٹ کوز یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ان کو اس معاملے میں مکمل طور پر آگاہی فراہم کرنے کی بہت ضرورت ہے، جو ان کو بدقسمتی سے نہیں ملتی. ہمارے ملک میں چونکہ سیکس ایجوکیشن کے نام پر
ہماری ایجوکیشن نہیں دی جاتی, نہ ماں باپ فراہم کرتے ہیں, نہ ٹیچرز دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہماری یوتھ ہے وہ یہ ایجوکیشن غلط طریقوں سے حاصل کر رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہوتی جا رہی ہے. تو ہماری جو مین پرابلم وہی ہے کہ ہمارے جو میٹرک لیول اور کالج لیول پر جا کر نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ اس چیز کو منانے نہ منانے کا اصل مقصد کیا ہے. حکومت کو یہ چاہیے. معاذ بھائی, یہ آپ پہلے تو یہ ہمیں بتا دیں اس چیز میں کہ پاکستان اور کہاں وہ پادریوں کے قصے, یہ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ویلنٹائن ڈے ہے یہ پاکستان میں آیا کس طرح, کتنا یہ اب اتنا پاپولر ہو چکا ہے کہ ہر بندے کی جو منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ویلنٹائن ڈے والے دن آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگی, تو ہر کوئی اس کو منانے نکلا ہوتا ہے, شریف سے شریف بندہ بھی ہو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کس طرح یہ اتنا زور پکڑ رہا ہے پاکستان میں؟ افتخار بھائی, آپ آج سے کچھ سال پہلے دیکھو تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں اتنی بیماریاں عام ہوتی ہے, اس طرح سے یہ بھی بیماری کی طرح ہمارے ملک میں پھیلی, اور اس کو پھیلانے میں ہمارا میڈیا اور ہمارے اداکاراؤں کا بہت ہاتھ ہے. ہماری شوبز انڈسٹری اس چیز کو بہت زیادہ پھیلا رہی ہے, اور ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ اس دن کی مناسبت سے اپنی دکانوں کو اور اپنے سٹالز کو اور اسپیشلی وہ آفرز دیتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ کنسیپٹ پھیلتا چلا گیا یہ جانے بغیر. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں یہ ہر ٹرینڈ کو اور ہر تہوار کو اور ہر ٹرینڈ کو نا بنا کسی لاجک کے, بنا سوچے سمجھے کہ صحیح ہے غلط فالو کرتے ہیں. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. اسنیپ چیٹ آیا, اسنیپ چیٹ میں وہ جو فلٹرس تھے جس میں وہ کتے اور بلوں والے, ٹھیک ہے, وہ کیا تھے, کچھ نہیں تھے. آپ اچھی خاصی اپنی شکل کو کتوں بلوں میں چینج کرنے لگ گئے بنا جانے, کیونکہ وہ ٹرینڈ تھا. جو نیا ٹرینڈ آتا ہے وہ ہم بنا سوچے سمجھے فالو کرتے ہیں. یہ بھی ٹرینڈ تھا, یہ کوئی تہوار نہیں تھا یا یہ کوئی دن نہیں تھا, یہ ٹرینڈ تھا. اس ٹرینڈ کو ہم نے انگریزوں سے سیکھ لیا, وہ بھی اتنا نہیں مناتے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ دن جو تھا یہ انگریزوں کی طرف سے کیوں آیا. اس کی بیسک وجہ یہ کہ انگریزوں کی جو لائف ہے وہ بہت تیز ہے, ان کے پاس منٹ کا بھی ٹائم, تو لہٰذا انہوں نے اپنے دن مقرر کیے جس میں وہ جیسے فادرس ڈے, تو فادرس ڈے پر وہ ہالیڈیز ہوم جائیں گے, اپنے فادرس کے پاس جائیں گے, ان سے بیٹھیں گے, پیار محبت کی باتیں کریں, گھر آ جائیں گے. مدرس ڈے اولڈ ایج ہوم گئے, باتیں کر کے آ گئے. اسی طرح سے انہوں نے سوچا کہ ہماری بزی لائف میں سے ایک دن ہم ان کو دیں گے, تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ویلنٹائنس ڈے نکال دیا. لیکن ہمارا جو اسلام, ہمارا جو مذہب ہے, جیسے ہماری اخلاقی روایات ہے, معاشرتی روایات ہے, اس میں ہم کسی ایک دن کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اپنے ایک دن ہم اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کریں, ایک دن ہم اپنے پیاروں سے محبت کا اظہار کریں. تو لہٰذا ہم کسی بھی دن اظہار کر سکتے, تو کھلا جیسے مرضی چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے پادری والی بات کی, تو وہی بات آتی ہے کہ ہم نے بنا سوچے سمجھے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے بنا سوچ سمجھے اس چیز کو, کیونکہ یونیورسٹی لیول میں جا کر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہر ٹرینڈ چلتا ہے. یونیورسٹیز باقاعدہ اس دن کے حوالے سے ڈریس کوڈ متعارف کرا دیتی ہے, فنکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ہوٹلز میں اسپیشلی طور پر وہ ریڈ کلر کا تھیم لگا دیا جاتا ہے, اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھ کر آپ اللہ سمجھے گا کہ یار اگر میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا. اور ہماری معاشرتی برائی سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ برائی کو پروموٹ کرتے ہیں. اگر 4 لوگ بیٹھ کر یہ کہیں گے نا کہ جی آج ویلنٹائنس ڈے ہے, وہ پروموٹ 5 لوگ کہے گا میں کیوں نہیں کر رہا, مجھے بھی کرنا چاہیے. اگر میں کوئی ہاتھ میں لال غبارے لے کے نہیں پھر رہا تو اٹ مینس میں نہیں, میں معاشرے کے ساتھ نہیں چل رہا. اچھی بات ہے کہ نا برائی کو پروموٹ کر رہی ہے, وہ یہ سوچے بغیر کہ جی ہم کیوں کریں. اب وہی 40 روپے کا گلاب اس دن 250 روپے کا بکتا, لوگ خرید رہے ہوتے ہیں. کیوں خرید رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جی اگر ہم یہ ٹرینڈ نہیں چلائیں گے تو پھول بیچنے والا کاروبار نہیں چلے گا, غبارے بیچنے والا کا کاروبار نہیں چلے گا. جو ہوٹلز اور کیفیز ہیں جنہوں نے اس دن سب سے زیادہ بکری ہی اس دن کرنی ہوتی ہے, وہ اپنے ریٹس کم کر دیتے ہیں کہ جی جو کپلز ہیں ان کو ہم بلائیں گے, وہ آئیں گے. اور پارکوں کا آپ نظام دیکھ لیں, وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں حکومت اس بارے میں کیا کرتی ہے, انتظامیہ سے کہہ کر کہ جی پولیس وہاں پہ تعینات کرتی ہے. جو پولیس آتی ہے وہ ان ایسے ہی جوڑوں کو تنگ کرتی ہے, انہیں بھگا دیتی ہے. یہ کیا ہے سسٹم؟ آپ ان کو بھگا دیں گے, وہ چلے جائیں گے, اگلے دن وہ پھر کر لیں گے. آپ روٹ کوز کو سمجھیں, آپ ایجوکیشن, سیکس ایجوکیشن کو متعارف کروائیں. آپ میٹرک لیول سے یہ بچوں کو بتانا شروع کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. بچوں کو نہیں پتہ, ان کو جو نظر آتا ہے وہ اس کو فالو کریں گے, بے شک وہ مغرب سے ہے, بے شک وہ مشرق سے ہے, شمال سے ہے یا جنوب سے ہے. وہ دیکھیں گے جی فینٹیسائز کیا ہے, ہمیں جو چیز فینٹیسائز کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے, یہ جانے بغیر کہ وہ صحیح ہے, غلط ہے, حرام ہے یا حلال ہے. سو آپ کا جو بیسک جو مقصد ہے اس سارے مسئلے پہ, مجھے اچھی بات ہے کہ اس دن آپ بے حیائی کو نہ فروغ دیں, نہ پھیلائیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن 364 دن کی آپ کی کیا تیاری ہے کہ آپ اس چیز کو, کیونکہ مین مقصد تو یہ کہ جی
ہمیں بے حیائی سے روکا جائے, ہمارے معاشرے کو بے حیائی سے روکا جائے, تو وہ ایک دن کی اس پابندی سے نہیں رکے گا. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کو ٹرین کریں, آپ ان کو بتائیں کہ جی صحیح ہے اور غلط کیا, ان کی ذہنی طور پر ان کی نشو نما کرے. آپ پابندی لگا دیں گے ایک دن کی, وہ کچھ نہیں کریں گے, وہ اگلے دن کر لیں گے. جو کام اس دن ہونے ہیں وہ آج بھی ہو رہے ہیں. اب جب ہم یہ پروگرام میسج ریکارڈ کریں تو تب بھی ہو رہا ہے, کل بھی ہوگا, پرسوں بھی ہوگا, بلکہ ایڈوانس بکنگ ہوٹلس کی شروع ہو چکی ہوگی. وہ ہونا ہے, وہ ہر لمحے ہو رہا ہے, وہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, وہ کالجز میں ہو رہا ہے, وہ آن لائن ہو رہا ہے, وہ کالس پہ ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. آپ جسٹ ایک دن پر پابندی لگا کر اس چیز کو نہیں روک سکتے. سو لہٰذا آپ کو اس معاملے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک پورا فیب میں وہ جو سرکاری ادارے یا یونیورسٹیز یا کالج ہے وہاں پہ جا کر سیمینارز کروائے, کانفرنسز کروائے, وہاں پر بچوں کو اس بارے میں بتائے, اور پھر آپ واک کروائے, آپ اشتہاری آپ بینرز لگوائے, آپ چینلز کو کہیں کہ جی چینلز کو خاص طور پر ہمارے جو چینلز ہیں بدقسمتی سے وہ اس چیز کو بہت فروغ دیتے ہیں. وہ جی وہ نیوز چینل پہ وہ لال غبارے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے, وہ سب لوگ ریڈ. آپ حکومت کو چاہیے کہ وہ پابندی لگائے, وہ پیمرا کو سخت سے سخت ہدایات دے کہ ایسا چینل جو ویلنٹائنس ڈے کے کو پروموٹ کر رہا ہو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, وہ اس چینل کو بین کرے. اور کوئی بھی ایکٹر اگر اپنے سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹرس کو چاہیے, ہمارے ایکٹرس بدقسمتی سے اس ٹرینڈ کو بہت فالو کرتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ٹرینڈس کو بیکار, کیونکہ 3 سے 4 ملین فالوورز والے ایکٹرس جب ایک پوسٹ لگاتے ہیں نا تو وہ 3 سے 4 ملین لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور ان میں سے آدھی عوام ایسی ہے جو مطلب 52% الٹریسی ریٹ ہے ہمارا کم و بیش. تو آپ دیکھیں وہ پھر اپنے ایکٹرس کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں, کیونکہ ایکٹرس جو ہے وہ ان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. اگر وہی چیز کو پروموٹ کریں گے تو پھر آپ ہم جیسے یا وہ لوگ جو دور دراز کے دیہاتوں میں بیٹھ کے ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے, وہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن معاذ بھائی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب یہ جو ایک اسٹیپ اٹھائیں گے یہ لوگ, تو اس کے لیے تو ابھی ہماری ایک یوتھ جو ہے, ایک جنریشن جو ہے, یہ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں لے کے بیٹھ چکی ہے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا برا تو سب کو پتہ ہوتا ہے, لیکن روکنا تو پھر آپ نے, وہ کس طرح یہ حکومت, اگر پولیس جو ہے وہ تو روڈز پہ ہے, گھروں کے اندر تو اسے گھسنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو جو روڈ پہ ہے وہ شاید اس وجہ سے تو نہیں روکتی کیونکہ اس دن وہ روڈوں پہ نکلے ہوتے ہیں, اس دن ان کا جو سیر و تفریح ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, نارمل روٹین سے زیادہ ہوتی ہے, شاید اس وجہ سے وہ قانون جو ہے نہیں روک پاتی. دوسرا آپ نے کہا کہ چینلز اور اس کو روکنا چاہیے, ہمارے شوبز وغیرہ کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا کو کر لیں گے کوئی, کہ کہیں نہ کہیں سے اگر ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ تو نکل آتی ہے. اگر آپ روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تنگ نظری ہے ان کا. تنگ نظریے کی بات جہاں تک آپ کریں, لیکن بات نظریے کی نہیں ہے, بات صرف صحیح اور غلط کے فرق کو سمجھنے کی ہے. ہمارا ایک انسان کا یہ اس کا ایک مسئلہ ہے, آپ اس کو کسی چیز سے روکو گے تو وہ زیادہ کرے گا. جیسے اگر میں آپ کو اس کمرے میں کہوں کہ آپ نے لال رنگ کو نہیں دینا, تو سب سے پہلے آپ لال رنگ کو ہی دیکھیں گے. آپ جس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے تو عوام کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر ہی بات, آپ ویلنٹائنس ڈے کو چھوڑ دیں, آ رہا ہے آنے دیں, چھوڑ دیں. آپ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے نا تو یہ چیز لوگوں میں پھیلے گی کہ آپ موبائل سے پہ پابندی لگائیں, ہم پھر بھی کریں گے. ہو رہا ہے کیا, کچھ نہیں ہوتا. آپ کی ریکارڈ کمائی ہوتی ہے, پھولوں والوں کی, گفٹس والوں کی ریکارڈ کمائی ہوتی ہے. بے شک آپ پابندی لگا دیں, آپ بے شک اس دن وہ ماشاء اللہ بھی لگا دیں, تب بھی یہ چیز چلے گی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار اس دن اگر ہم نہیں کریں گے نا تو شاید لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ یار آپ کیوں نہیں کر رہے, ہم تو کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی عمر کا بتاؤں کہ جب شیشہ عام ہوا تھا تو میں نہیں پیتا تھا, تو میرے دوست مجھے کیا کہتے تھے, وہ تم نے شیشہ نہیں پیا, ہائے ہائے تم نے زندگی انجوائے نہیں کی. اب وہ چیز آپ کو نا اس میں لاتی ہے کہ جی احساس کمتری میں لاتی ہے. پھر میں نے سوچا کہ میں بھی پیوں گا تو اس پھر میں زندگی انجوائے کروں گا. تو اسی طرح سے چین چلتی ہے. تو یہ بھی چین وہی چل رہی ہے کہ 4 دوست بیٹھ کے کہیں گے کہ جی ہم ویلنٹائنس ڈے پہ جا رہے ہیں, تم نہیں جا رہے, میں کہوں جی میں نہیں جا رہا, او جاؤ تم بھی چلو بڑا مزہ آئے گا, یہ ہے وہ ہے, میں ہاں سنگل ہوں, نہیں پھر میں کہوں گا کہ جی میں بھی کوئی ڈھونڈوں اور جاؤں, کیونکہ جی یہ سب کر رہے ہیں. لیکن سب کا ڈے مراد ہے کہ سارے کنویں میں گرا تو میں بھی گروں جا کے. ہم لوگ ایک دوسرے کی دیکھو نا بلائنڈ فال, اندھا دھند تقلید ہوتی ہے, ایک لفظ جو ہم کرتے آئے ہیں. جی مغرب نے ہمارے کا, مغرب نے کون سا ہمارے پہ بندوقیں رکھ دے کے جی آپ بھی مناؤ. صحیح بات ہے. مغرب میں کچھ نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا مناؤ نہ مناؤ, وہ خود نہیں مناتے. آپ جا کے دیکھیں یورپ میں وہ ایسے پھر رہے ہیں, وہ کیوں کرے, ان کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ جی وہ غبارے خرید کے جائیں اور پھول دیں, ان کو کیا ضرورت ہے یہ سب. لیکن معاذ بھائی اس چیز کی شروعات تو 2 طرفہ ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر آپ منع کریں گے تو آپ کے ساتھ جو اگر ایک مثال کے طور پہ کہ لڑکا کر رہا ہے ویلنٹائن منا رہا ہے تو لڑکی تو بھی ہے,
اور وہی لڑکا جو لڑکی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے وہی اپنے گھر میں اپنی بہن کو منع کرتا ہے کہ تم نے یہ حرکت نہیں کرنی. تو اس سے کیا مطلب لیں کہ اپنی خوشی اپنی خوشی؟ نہیں، اس میں افتخار بھائی بات سے کوئی میں نے بتایا کہ مینٹیلٹی کی بات ہوتی ہے. آپ بچوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں. والدین کی بہت اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ٹیچر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے پر اپنے بچوں کو اعتماد ملے، ان سے پوچھیں کہ آپ کا اس معاملے میں کیا بدقسمتی ہے. ہم لوگ، ہمارے ٹیچرز، ہمارے والدین بعض اوقات ایسے مطلب ان سے بادل ناخواستہ غلطیاں ہو جاتی ہے کہ جی وہ آپ کو منع کر دیتے کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا، بٹ آپ کو ریزن نہیں بتاتے. اور ہماری جو یہ جو نسل ہے، اس نسل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی اگر آپ اس کو صحیح طرح سے گائیڈ نہ کریں. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے اس نوجوان نسل کو بالخصوص کالج اور میٹرک ان سطح پر آپ ان کو ایجوکیشن فراہم کریں، سیکس ایجوکیشن فراہم کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو بتائیں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. غلط تب بھی غلط ہے جب لاکھ بندہ کرے یا کروڑ بندہ کرے. صحیح تب بھی صحیح ہے جب آپ اکیلے کرو. آپ کمپیریزن مت کرو، آپ جو کرو صحیح کرو. تو اس چیز کو حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ جو اقدام اٹھاتی ہے کہ اور جو ہماری جو اسلامی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر شور مچاتی ہیں اور اچھا کرتی ہیں کہ جی یوم حیاء منانا چاہیے، یہ جو تہوار ہے یہ یہودیوں کا یا انگریزوں کا، اچھی بات ہے. لیکن وہ جس مقصد کے تحت کہتے ہیں کہ فحاشی پھیلتی ہے، اجانی پھیلتی ہے، اس کا اطلاق پھر 364 دنوں میں بھی ہونا چاہیے کہ وہ فحاشی 364 دنوں میں بھی ویسے ہی پھیل رہی ہے، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر دن. ریپ کیسز آپ کے کم نہیں ہو رہے نا، ہو رہے ہیں. تو وہ فحاشی اریانی آپ ایک دن روک تو دیں گے، لیکن 364 دن آپ کیا کریں گے، یہ سوچنا حکومت کے لیے بھی ضروری ہے اور ان اداروں کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے جو ہماری تعلیم کا نظام مرتب کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر سنجیدگی سے غور کریں اور یہ سوچیں کہ ہم کس طرح سے اپنی نوجوان نسل کو اس طرف سے بچانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ایک طرف سے نون ایشو ہے کہ ہم لوگ کیا اس معاملے بات، لیکن اگر آپ اپنا تعلیمی نظام اس طرح سے بنائیں گے کہ بچہ خود ہی پڑھ کے سمجھ جائے گا کہ جی یہ میں نے منانا ہے یا نہیں منانا، کیونکہ اس کا اپنا، اگر وہ پھر بھی منائے گا تو یہ اس کا اپنا فیل ہے، نہیں منائے گا تو تب بھی اس کا اپنا فیل ہے. لیکن آپ امپوز کریں گے تو اس کے پھر نتائج آپ کے سامنے کہ آپ کچھ بھی امپوز کریں گے تو وہ صرف اس کا ٹیمپریری سولوشن ہوگا. پرماننٹ سولوشن کے لیے آپ کو روٹ کوز کو سمجھنا چاہیے اور اس کے حساب سے سولوشن پرووائڈ کرنا چاہیے. تو آپ کا ایک طرح سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے یہ بات کی، آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ویلنٹائن ڈے کے علاوہ بھی آپ جو ہے نا یہ چیزیں امپوز کرو، نہ کہ صرف ایک دن امپوز کرو گے تو وہ لگے گا ان کو زبردستی، کہ ہمیں زبردستی روکا جا رہا ہے. میں امپوز کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فحاشی نہ پھیلے، آپ چاہتے ہیں اریانی نہ پھیلے، آپ چاہتے ہیں کہ ماحول خراب نہ ہو. تو اس کے لیے آپ ان کے جو نوجوان ذہن ہیں ان کی کاؤنسلنگ کریں، آپ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں تھرو میڈیا، تھرو سول سوسائٹی. آپ کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، وہاں پہ کانفرنسز کریں، وہاں پہ سیمینارز کریں، اسپیکرز کو بلائیں، وہ بچوں کو بتائیں کہ بچوں یہ کیا ہے اور کیا نہیں. کیونکہ بچوں کو نہیں پتہ، وہ بلائنڈ فالوئنگ ہے. ٹی وی فلمس میں دیکھ لیا ویلنٹائنس ڈے پر یہ ہو رہا ہے تو وہ خود بھی کریں گے، ہالی ووڈ کی فلمس میں دیکھ لیا، ڈراماز میں دیکھ لیا. تو ان کو بتانا چاہیے کہ جی جو چیزیں آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں ان کا ریئلٹی میں تعلق کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے بہاف پہ وہ چیز صحیح ہے، غلط ہے، نہیں. اگر وہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے، آپ کے پاس یہ لاجک نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ بھی تو کرتا ہے. نہیں، صحیح اور غلط کی ریزن یہ ہونی چاہیے کہ جی جو صحیح ہے ایک بندہ بھی کرے گا تب بھی وہ صحیح ہے، اور جو غلط ہے وہ تب بھی غلط ہے اگر لاکھ بندہ بھی کرے گا. تو امپوز نہیں کچھ کرنا. امپوز کرنے سے آپ مسئلے کو بگاڑ دیں گے اور وہ بگڑ رہا ہے. اس سال وہ مسئلہ دوبارہ اسی شدت سے بگڑے گا جس طرح سے بگڑتا ہوا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس کا کوئی مؤثر اور اس کا کوئی ایسا حل نکالے جو کارآمد بھی ہو اور آنے والی نسلوں کو اس کے متعلق جب بھی ویلنٹائن ڈے تو انہیں یہ نہ سوچنا پڑے کہ جی حلال ہے یا حرام ہے. وہ کہے کہ جی ہم نے نہیں منانا، بیکاز اس کو منانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. بہت شکریہ معاذ بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت ہی زیادہ ہمارے یوتھ کے لیے ایڈوائس دی آپ نے. جی ناظرین، تو آج ہم نے یہ جانا کہ جو ہماری قوم ہے وہ امپوز کرتی رہتی ہے، وہ ایک چیز پہ فورس کرتی رہتی ہے، نہ کہ صرف ہمیں اس کی نالج دینی چاہیے اور ہمیں اپنی یوتھ پہ یہ سارا علم دے کے ان پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ناظرین، اسی طرح ہمارے یہ ایپیسوڈ اور پروگرام دیکھتے رہیے گا. ہم یوتھ کے مینٹلی طور پہ جو ان کے حالات ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور ہمارے جو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے جو پروگرام ہے اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. بہت شکریہ.